بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی مسائل اور ان میں سے حشر کا بیان، دوسرا درس۔ حشر سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، جن کا تذکرہ آپ پہلے درس میں بھی کچھ سن چکے، اور دوسرے سبق میں آج ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا۔ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ظاہر ہوں گے، اور ان کے ظاہر ہونے کا اجمالی طور پر مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام علیہم الرضوان سب جگہ سے سمٹ کر اکٹھے ہو کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری دنیا کفرستان بن جائے گی۔ ساری جگہ یعنی حرمین شریفین کے علاوہ پوری دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا اور کفر کا تسلط ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ وہاں ابدال بھی موجود ہوں گے، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ہوں گے۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان ان کو پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ انکار کریں گے تو اچانک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ۔ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی وہاں سے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے، وہاں تشریف لے جائیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ظاہر ہو جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہ ہوگی۔ اور پھر یاجوج اور ماجوج ان کا بھی خروج ہوگا۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اس قدر کثیر ہوں گے، یعنی اتنی تعداد ہوگی ان کی کہ ان کی پہلی جماعت، پہلا لشکر، پہلا گروہ بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گا، جس کی لمبائی 10 میل ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے اس کا پانی پیے گا تو کثرت تعداد کی وجہ سے اس کا سارا پانی ہی سکھا جائیں گے، یعنی سارا پانی ختم ہو جائے گا اس دریا کا۔ اور جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو وہ کہیں گے کہ یار اس جگہ کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں فساد، قتل و غارت، لوٹ مار کے سے جب فرصت پائیں گے، فارغ ہوں گے، تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب چلو آسمان والوں سے لڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے تو اللہ کی قدرت سے ان کے تیر وہاں سے خون آلود ہو کر گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، یعنی یاجوج ماجوج۔ اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی قدر و قیمت اس طرح ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آج تمہارے ہاں 100 اشریفوں کی بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اور اچانک وہ سب کے سب مر جائیں گے۔
ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے اور ان کی بدبو سے بھری پڑی ہے. ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے کہ جہاں ان یاجوج اور ماجوج کی لاشیں نہ ہوں، بدبو نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں ایسی جگہ دور پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور ان کے تیر اور کمان ترکش مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے، یعنی یاجوج و ماجوج کے چھوڑے ہوئے. پھر اس کے بعد ایک بارش ہوگی کہ وہ زمین کو ہموار کر دے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے پھلوں کو اگا دے اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار پوری ایک جماعت کھائے گی، اور ایک انار کے چھلکے میں 10 آدمی اس کے سائے میں بیٹھیں گے. ایک انار کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھ سکیں گے. اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کفایت کرے گا. یعنی دودھ میں اتنی برکت ہوگی. پھر اس کے بعد ایک دھواں ظاہر ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا. یہ ایک جانور ہے، دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہے. اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، سوٹی ہوگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کے منہ پر، کافروں کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا لگائے گا. اس وقت تمام مسلمان اور کافر ظاہر ہو جائیں گے، یعنی مسلمان علی الاعلان مسلمان اور کافر علی الاعلان کافر. اور یہ علامت پھر کبھی نہ بدلے گی، یعنی جو مسلمان ہوگا وہ کبھی کافر نہیں ہوگا، اور جو کافر ہوگا پھر وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکے گا. کافر ہمیشہ کفر پر رہے گا اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا. پھر اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی توبہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، اور اس وقت ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا. یعنی اس سے پہلے جو مسلمان ہو گیا، اس کے بعد نہ توبہ قبول نہ ایمان لانا قبول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ایک زمانہ گزر جائے گا، حتیٰ کہ قیامت کو صرف 40 سال باقی رہ جائیں گے، تو ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اور مسلمان سارے کے سارے اس خوشبودار ٹھنڈی ہوا سے وفات پا جائیں گے، اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی کافروں پر پھر قیامت قائم ہوگی. یہ چند نشانیاں جو بیان کی گئیں، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی، کچھ ظاہر ہوں گی. اور علامات قیامت کے بارے میں ہمارے 3 کلپس یوٹیوب سب پر پہلے بھی موجود ہیں، جن پر ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں جو تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں جو وہ ظاہر ہوں گی. اور جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے. اس کے بعد 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کوئی اولاد نہیں ہوگی، کسی کی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا 40 سال کے عرصے میں. یعنی جب قیامت آئے گی تو 40 سال سے کم عمر کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے. کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا،
اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، حتیٰ کہ کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو اچانک حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ وہ سور پھونکیں گے، شروع میں اس سور کی آواز بالکل آہستہ آہستہ ہوگی، اور پھر باریک ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر سنیں گے، اور جو ہی سنیں گے آواز کو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ وہ سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے، جن، انسان، ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ اللہ کی ذات کے سوا سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جائے گا، اور اس واحد حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون حاکم ہے، کہاں ہیں وہ جبارین، کہاں ہیں وہ سرکش متکبرین، حامان، نمرود، قارون، فرعون، ابو لہب، ابو جہل، وہ بڑے بڑے جبارین متکبرین کہاں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ دنیا کا نظام ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ پھر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر سور پھونکتے ہی تمام اولین، آخرین، ملائکہ، جن، انسان، سب کے سب، حتیٰ کہ حیوانات بھی سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اور پھر مکہ معظمہ اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستانوں میں، مقابر میں جو مسلمان مدفون ہیں وہ نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو لے کر میدان حشر کی طرف تشریف لے جائیں گے۔